أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة يوم العاشوراء عن محمد بن علي الباقر عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجے محمد زیارت عاشوراء کا فقرہ ہے. دعا کر رہا ہے زائر حسین اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے پروردگار، اس وقت جب کہ میں حسین کی زیارت کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور حسین کو سلام کر رہا ہوں، ان سے محبت کا اعلان کر رہا ہوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت اور برات کا اعلان کر رہا ہوں. پروردگار، یہ منزلت ہر ایک کو نہیں مل جاتی ہے، یہ شرف ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، نہ ہر ایک کو حسین سے محبت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہر حسین سے محبت کرنے والے کو یزید سے نفرت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے کہ حق کو بھی پہچانے اور باطل کو بھی پہچانے، حق کے اختیار کرنے کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کرے اور باطل سے دور ہونے کی قوت بھی اپنے اندر پیدا کرے. مالک تو نے توفیق دی ہے، شرف دیا ہے، یہ منزلت دی ہے کہ میں نے حق کو بھی پہچانا ہے اور باطل کو بھی پہچانا ہے، حق سے قربت کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور باطل سے دوری کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو پروردگار، میری اس منزلت کو اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی برکت کے نازل ہونے کی جگہ بنا دے. اور اس کے بعد میں روز ترجمہ کرتا ہوں اور پھر کروں گا. بہترین دعا ہے مومن کی زندگی کے لیے، اللہم اجعل محیاي محیا محمد وآل محمد، ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار، میری زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی بنا دے اور میری موت کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت بنا دے. میں اپنے سامنے تشریف فرما عزاداروں سے، اپنی ان بہنوں سے جو مرشدہ پہ بیٹھی ہیں، اور اس میں خاص کر کے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نماز کے قنوت کی دعا کا ایک مستقل جملہ اس دعا کو قرار دے لیں. میں نے کسی دن یہ بات کہی تھی کہ الگ الگ اللہ سے بندہ سب کچھ کہاں مانگ سکتا ہے. کبھی علم مانگے گا، کبھی تقوی مانگے گا. معنوی باتوں کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی باتوں کی نہیں. جو معنویات ہیں، جو انسانی فضائل ہیں، جو انسانی کمالات ہیں، جو انسان میں پیدا ہو سکنے والی خوبیاں ہیں، تقوی ہے، شرافت ہے،
کرامت ہے، امانت ہے، بہادری ہے، زہد ہے، امانت داری ہے، ایمانداری ہے، کتنی چیزیں ہیں. اگر ہم اس کی فہرست بنانے بیٹھ جائیں تو نہ بنا سکیں گے. پھر مانگتے وقت کیا کیا مانگیں گے. لیکن معصوم کے ذریعے ہمیں یہ جملہ ایسا مل گیا ہے کہ جو ہم خود سوچ نہ سکتے ہو وہ بھی مانگ لیتے ہیں. پروردگار ہماری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی بنا دے. ان کے پاس کیا نہیں ہے جو ہمیں الگ سے کچھ مانگنا پڑے. مالک ہماری زندگی کو ان کی زندگی بنا دے اور ہماری موت کو ان کی موت بنا دے. اور جب ہر قنوت میں یہ جملہ دہرائیں گے تو کبھی تو یہ خیال آئے گا کہ مالک سے کہا ہے تو کچھ کرنے کی کوشش بھی تو کی جائے. ان کی زندگی کیسی تھی ذرا دیکھیں, اس میں سے کیا ہم اپنا سکتے ہیں اسے اپنائیں. اور ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کبھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دعا ایک انتہائی عظیم مرتبے کی دعا ہے. پروردگار ہمیں محمد عالم ہماری زندگی کو ان کی زندگی بنا دے, جیسی ان کی زندگی ویسی ہماری زندگی بنا دے. انتہائی اونچے مرتبے کی دعا ہے, اس سے اونچا مرتبہ بندوں کے پاس نہیں, اس لیے کہ جو ان کی زندگی اور جو ان کی موت ہے, نہ اس سے اچھی زندگی کسی کو ملی نہ اس سے اچھی موت کسی کو ملی. وہ دعا کرنا تو کبھی کبھی مایوسی دماغ میں پیدا ہو جاتی کہ کہاں ان کے مرتبے, کہاں ان کی زندگی, کہاں ان کی زندگی کے فضائل, کہاں ان کی زندگی کے بلندیاں, اور کہاں میرا جیسا حقیر سا گنہگار خطاکار پست انسان جو ہر قدم پہ مادہ اور مادیات کا شکار ہے, جسے اس کی نفسانی خواہشیں معنویت سے روک رہی ہیں, جو دنیا کے امور میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے آخرت کے بچانے والے واجبات تک کا خیال نہیں آتا ہے. تو کہاں ہم اور کہاں محمد و آل محمد کی عظمتیں. مگر میں نے یہ بات کہی ہے, اسے دہرا رہا ہوں آج, اس لیے کہ بات کہیں کہیں بالکل موقع کی مناسبت سے دہرا دینا بھی اچھا ہوتا ہے. میرے عزیزوں, بے شک وہ بہت دور ہیں, بہت بلندیوں پہ ہیں ہم سے, اور ہم بہت پست ہیں اور بہت نیچے ان سے. وہ ہیں جہاں واجبات نہیں, مستحبات نہیں, بلکہ کوئی ایسا کام جس سے اللہ کے رضا اور خوشنودی ملنے کا ہلکا سے گمان بھی پیدا ہو جائے وہ بھی ان سے نہیں چھوٹتا. اور جہاں وہ اس بلندی پہ ہے کہ جہاں حرام نہیں, جہاں مکروہ نہیں, جہاں کوئی ایسا کام جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ شبہہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے, وہ کام ان کی زندگی میں کبھی ہو نہیں سکتا. تو کہاں ان کی وہ بلندیاں اور کہاں ہم ہیں کہ جن سے پورے واجبات بھی ہم سے انجام نہیں دیے جاتے. کہاں ہم ہیں کہ سارے حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو پھر اس کے بعد یہ دعا عجب سی لگتی ہے, چھوٹا منہ اور بڑی بات لگتی ہے کہ میری زندگی کو ان کی زندگی بنا دے, میری موت کو ان کی موت بنا دے. مگر میرے عزیزوں, میں نے جس طرح سوچا ہے اور اپنے آپ کو جس طرح سمجھایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں منتقل کر دینا چاہتا ہوں. وہ بہت اونچے ہیں, وہ بہت باکمال ہیں, وہ بہت فضیلتوں والے ہیں, ان کے اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے. میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ آسمان پر چمکتا ہوا یہ سورج ہے, اس کے مقابلے میں دنیا بہت چھوٹی ہے, اور اس دنیا پر پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ اور بہت چھوٹا ہے. خود دنیا بہت چھوٹی ہے اور دنیا پہ پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ اس سورج کے مقابلے میں اور بہت چھوٹا ہے. جو ریت کے ایک ذرے کی حیثیت سورج کے سامنے ہے, اتنی بھی میری حیثیت اہل بیت کے سامنے نہیں. جو سورج کے سامنے ایک ریت کے ذرے کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی میری حیثیت نہیں ہے. لیکن میں اتنا تو دیکھتا ہوں کہ اس چمکتے ہوئے سورج کی جتنی بھی روشنی ہے, ذرے میں بھی ہلکی سی چمک تو دکھائی دیتی ہے. تو چھوٹا تو بہت ہے مگر اس چمک کو لے لیتا ہے, اتنے فاصلوں کے باوجود لے لیتا ہے. تو میں اس لیے مایوس نہیں ہوتا کہ ذرہ ہوتے ہوئے بھی ان سورجوں کی روشنی کی کچھ نہ کچھ چمک تو مجھ میں آ بھی سکتی ہے. اور کیوں مایوس نہیں ہوتا؟ مایوس تو تب ہوتا میں جب میں نے یہ سمجھا ہوتا کہ یہ کام کہ میں اپنی زندگی کو ان کی جیسی زندگی بناؤں اور میں نے اپنی موت کو ان کی جیسی موت بناؤں.
میں ان کی جیسی سیرت کو اپنانے کی کوشش کروں، میں ان کے جیسے کردار کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کروں، یہ کام تنہا مجھے اپنی طاقت کے سہارے کرنا ہے۔ اگر میں نے یہ سمجھا ہوتا، اگر میں نے یہ محسوس کیا ہوتا تو میں مایوس ہو کے پڑ رہتا کہ میرے بس کی بات نہیں، میرے جیسے کمزور، میرے جیسے مادیت کا شکار، میرے جیسے نفس کے غلام، میرے جیسے گنہگار، میرے جیسے خطاکار کہ بس کی بات نہیں ہے کہ ان جیسے عظیم کرداروں کی کوئی جھلک بھی اپنی زندگی میں پیدا کر سکے۔ لیکن میں مایوس کیوں نہیں ہوا؟ میں اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہمت کیوں نہیں ٹوٹی میری؟ جو میں نے سوچا ہے وہ آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں۔ اگر یہ فاصلہ جو میرے اور ان کے درمیان ہے مجھے اپنی طاقت پہ طے کرنا ہوتا تو میں نہ کر پاتا، لیکن ایسا نہیں کیا اس کریم پروردگار نے۔ ایسا نظام اس نے نہیں بنایا ہے کہ ہمیں صرف ہمارے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی ہے کہ تمہیں ویسا بننا ہے، کوئی مدد کہیں سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس میں جس وجہ سے مجھے سہارا ملا ہے میں آپ کو سنا دوں، خاص کر کے اپنے نوجوانوں کو سنا دوں۔ میرے عزیزوں، میں مثال کے طور پر اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے گھر کے، میرے کنبے میں میرا کوئی چھوٹا کمسن بچہ ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا پوتا، میرا نواسا ہے، 6 مہینے کی اس کی عمر ہے، جھولے میں لیٹا ہوا ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے۔ 6 مہینے کی کمسنی میں بچے ایسے بھی پیارے لگتے ہیں، جب اپنا خون ہو تو اور زیادہ پیارے لگتے ہیں، لیکن وہ جھولے میں لیٹا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، منہ میں انگوٹھا لگائے ہے، پنکھے چل رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، لائٹ جل رہی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں ادھر سے گزرا، میرے آنے کی طرف میری طرف اس نے توجہ ہی نہیں دی، اپنی دنیا میں رہا، منہ میں انگوٹھا تھا لگا رہا، لائٹ پہ نگاہیں تھی رہی، میری طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ مگر میرا تو خون ہے، میں نے تو بچے کو دیکھا، مجھے پیار آیا، میں نے جھک کے اسے پیشانی میں بوسا بھی دیا، اس کے رخساروں پہ تھپ تھپایا بھی۔ وہ اپنی دنیا میں رہا، میری طرف ملتفت نہیں ہوا، متوجہ نہیں ہوا۔ میں اتنا کر کے آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا۔ اب جو واپس آیا تو بچہ وہی بچہ ہے، لیٹا بھی اسی طرح تھا، لیکن جیسے ہی مجھے آتے دیکھا اس نے مجھ سے انگوٹھا نکال لیا، اس نے بلب سے، لائٹ سے نگاہیں ہٹا دی، میری طرف دیکھا، دادا آ رہے ہیں، نانا آ رہے ہیں، اور جیسے ہی دیکھا میرے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی، اس نے ایک مرتبہ گلے سے ننھی ننھی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ابھی تو بولنا بھی نہیں جانتا، دادا نانا بھی نہیں کہہ سکتا، کلکاریاں بھرنا شروع کر دیا، ننھے ننھے ہاتھ پھینکنے لگا، پیر چلانے لگا، ہمکنے لگا۔ تو یہ ننھے ننھے پیر جو پھینک رہا ہے، یہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو ہمک رہا ہے، یہ جو منہ سے چھوٹی چھوٹی آوازیں نکال رہا، کلکاریاں بھر رہا، یہ سب دیکھ کے میں سمجھ گیا یہ کیا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے، یہ اپنے پیر ہاتھ چلا چلا کے، ہمک ہمک کے، بول بول کے میری گود میں آنا چاہتا۔ میں کھڑا ہو گیا جھولے کے پاس، یہ 6 مہینے کا کمسن بچہ ہے، میں 6 فٹ کا پورا آدمی ہوں۔ اس 6 مہینے کے کمسن بچے میں ابھی اپنی جگہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں، بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں، میری گود میں کہاں سے آ جائے گا؟ تو آپ مجھے کہنے دیجیے کہ کہاں یہ کمزور بچہ اور کہاں میں، کہاں یہ کمزور بچہ اور کہاں یہ کمزور بچہ اپنی طاقت کے سہارے اس فاصلے کو طے کر سکتا ہے؟ نہیں طے کر سکتا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے اور جتنی طاقت اس کے پاس ہے وہ لگا رہا ہے، تو باقی کمی میں نے پوری کر دی۔ میں جھکا، جھک کے اسے اٹھایا، اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا۔ تو میرے عزیزوں، کہاں ہم اور کہاں اہل بیت، بے شک فاصلہ بہت بڑا ہے، لیکن تم ذرا ہمک کے تو دکھاؤ، تھوڑا سا ان کی زندگی کا رنگ اپنانے کی کوشش کرو، پھر وہ اپنی آغوش رحمت میں اٹھا کے کلیجے سے لگانے کے لیے تیار۔ صلوات کے لیے تو یہ فاصلے طے ہو جائیں گے۔ اس لیے کربلا کا تذکرہ روز آپ سنتے ہیں، کتنا بڑا فاصلہ حسین اور حر کے درمیان تھا، لیکن یہ فاصلہ، اتنا بڑا فاصلہ کتنی چھوٹی مدت میں طے ہوا۔ بات صرف اس کی ہے کہ ہم ادھر بڑھنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر خیال پیدا ہو کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان کی جیسی زندگی بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں وہ اچھائیاں پیدا کرنا ہے جو ان کی زندگی میں تھی، ہمیں اپنی زندگی سے ان برائیوں کو دور کرنا ہے جو برائیاں ان کی زندگی سے دور تھی۔
میرے عزیزوں، میں نے روز اپنی گزارش کی آغاز میں بات کہی ہے اور روز کہتا رہوں گا کہ زندگی بسر کرنے والے ہر انسان کو جس کی جتنی بھی زندگی باقی ہے کسی کو نہیں معلوم. جو گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن جو باقی ہے اس کے لیے یہ فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا کہ آخر زندگی کن اصولوں پہ طے کرنا ہے، کس کو آئیڈیل بنا کے طے کرنا ہے، زندگی کے سوالات کے جوابات کس سے لینا ہے، زندگی کے مسائل کا حل کس کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے. اور روز میں نے کہا آپ کی خدمت میں کہ ہم محمد و آل محمد کے غلام ہیں. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے اہل البیت سے ملا ہے، ہمیں جو لینا ہے اہل البیت سے لینا ہے. یہ زندگی ان کے طفیل میں ملی ہے، زندگی کی نعمتیں ان کے طفیل میں ملی ہیں. یہ زمین جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ ہوتے ہی نہ اگر وہ نہ ہوتے. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ. یہ زمین جس پہ چل رہے ہیں، یہ آسمان جو ہمارے سروں پہ ہے، یہ سورج جس سے روشنی لے رہے ہیں، یہ چاند جو ہماری تاریکیوں کو روشنی سے بدل لیتا ہے، یہ زندگی، یہ سب کچھ تو ان کی محبت میں ملی ہے. تو جو کچھ ملا ہے ان سے ملا ہے، تو اب جو لینا ہے کسی اور سے کیوں لینے جائیں؟ جب اتنا کچھ ان کی محبت میں مل گیا بغیر مانگے تو اتنے مایوس کیوں ہو کہ اب کسی اور سے لینے جائیں؟ ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کا حل بھی تلاش کرنا ہے تو ان سے لے لیں. اور میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں ایک نہ ایک بات کہی ہے کہ اہل البیت سے زندگی کے مسائل کا حل کیوں لینا ہے، ان کی تعلیمات سے کیوں تلاش کرنا ہے. میں نے 2 دن پہلے یا ایک شب پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی کہ صرف مسئلے کے حل کی طاقت رکھنا کافی نہیں ہے کسی سے مدد لینے کے لیے، بلکہ اس مسئلے کے حل کرنے والے کے اندر آپ کے لیے خلوص ہونا، آپ کے لیے محبت ہونا، آپ کے لیے آپ کو یہ اعتماد ہونا کہ وہ آپ کے کام آنے والا ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو اگر بات اعتماد کی ہے تو مجھے پھر ایک جملہ کہنے دیجئے کہ مجھے آدمی اعتماد کرتا ہے تو کس پہ کرتا ہے؟ اپنوں پہ کرتا ہے نا. آج تک کوئی ڈھونڈے ملے گا کہ جو اپنے غیروں پہ اعتماد کرے؟ کہ بھئی اعتماد اپنوں پہ کیا جاتا ہے، غیروں پہ اعتماد نہیں کرتے. جائے کہ دشمنوں پر اعتماد کرے. قیمتی بات کہہ رہا ہوں، مختصر سے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجلس دیر میں شروع ہوئی ہے. تو اعتماد کیا جاتا ہے اپنوں پر، غیروں پر نہیں. جنہیں آپ پہچانتے نہیں، جنہیں آپ جانتے نہیں، ان پہ بھی اعتماد نہیں کرتے. جائے کہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو میرے دشمن ہیں، ان پہ کبھی اعتماد کریں گے؟ مگر میرے عزیزوں، اہل بیت کے غلاموں اور کنیزوں، سنو تمہارے آقا کیسے ہیں. اہل بیت وہ صاحبان کردار ہیں جن پر صرف دوست اعتماد نہیں کرتے بلکہ ان کے دشمن بھی ان پر اعتماد کرتے تھے. میں اس کا ثبوت دوں آپ کو. آپ نے ابھی انگریزی کی تقریر میں کسی دن سنا ہے اور مجلسوں میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب صفین کی جنگ شروع ہو رہی تھی تو امیر شام معاویہ کا لشکر پہلے آ گیا تھا اور اس نے آ کے وہاں جو پانی کا ذخیرہ تھا، جو بھی ندی یا چشمہ یا تالاب جو چیز بھی تھی، اس پہ قبضہ کر لیا تھا. پہلے مولا علی نے یوں ہی مطالبہ کیا کہ پانی دونوں کے لیے رہنے دو. جب نہ مانے وہ لوگ شام کے لشکر والے تو مولا علی نے حکم دیا تھا، ایک خطبہ دیا تھا نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ بڑھو شیرو اور قبضہ کر لو. جب دریا پہ قبضہ کر لیا تھا علی کے لشکر نے تو شام والے پریشان ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم پیاسے مر جائیں گے. تو امیر شام نے کہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم پیاسے نہیں مرو گے، یہ علی ہے، علی کا قبضہ ہے. تو میرے عزیزوں، یہ دشمن کا اعتماد تھا نہیں، ایسا جانی دشمن علی پہ اعتماد کر رہا. میں اس موضوع پہ اس وقت گفتگو کرنے حاضر نہیں ہوا، ورنہ اس کے نہ جانے کتنے نمونے ہیں. یہ وہ صاحبان کردار تھے جن پر دشمن اعتماد ہی نہیں کرتا تھا، اعتماد کر کے اپنے منصوبے بناتا تھا. ان کے کیریکٹر پہ اعتماد کر کے اپنے منصوبے بناتا تھا. یہ بتائیے، جب پہلے حاکم اور پہلے خلیفہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور دوسرے آئے ہیں، اور جب دوسرے دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ علی حاکم بنے. دوسرے حاکم یہ نہیں چاہتے تھے کہ علی حاکم بنے.
لیکن علی کو بالکل کنارے بھی نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے تدبیر کیا کی تھی؟ ایک کمیٹی بنا دی تھی جو شورا کہلاتی ہے، اس میں چند لوگ رکھے گئے تھے، ان چند لوگوں میں مولا کائنات کا نام بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن حکومت اور خلافت پانے کے جو شرائط رکھے گئے تھے ان میں کیا شرائط تھے؟ سیرت پیغمبر کے بعد ایک شرط کہ جو دو حاکم گزرے ہیں ان کی سیرت میں بھی عمل کیا جائے گا۔ کمیٹی میں مولا علی کا نام لانے کے بعد بھی ان کو یقین تھا کہ علی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے شرط ایسی رکھی ہے، علی حکومت کے لیے کبھی حق کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دشمن کا اعتماد تھا جس کردار پر کہ اعتماد کر کے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع اس وقت میری گفتگو کریں گے، ساری گفتگو اسی پہ چلی جائے گی، ورنہ تو صاحبان کردار ایسے ہیں کہ دشمن بھی ان پہ اعتماد کرتا ہے اور دشمن بھی اعتماد کر کے اپنے منصوبے بناتا ہے۔ تو پھر ہم دوستوں اور غلاموں کو کیا خوف، ہم کیوں ڈرے کہ اہل بیت کی سیرت پہ چلیں گے تو یہاں نقصان ہو جائے گا؟ اہل بیت کی سیرت ایمانداری ہے، اہل بیت کی سیرت سچائی ہے، اہل بیت کی سیرت امانت داری ہے، اہل بیت کی سیرت دین کی پابندی ہے، پھر ہم کیوں ڈرے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ جب ان کی سیرت پہ اعتماد کر کے دشمن اپنے منصوبے بنا لیتا تھا تو ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو بہرحال ان کے کردار اور ان کی سیرت پہ اعتماد کر کے زندگی کے منصوبے بنانا چاہیے۔ میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں جو بات کہنے کے لیے جو تھوڑا سے وقت بچا ہے، کافی دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے، تو کوشش کروں گا تھوڑا سے کم وقت لوں آپ تک اپنی بات پہنچانے میں، مگر ایام اعزا بھی اختتام پہ ہیں اور شبیں بھی وہ ہیں کہ جن میں آدمی کا صرف رونے کا جی چاہتا ہے، اور آپ بھی روئیں گے انشاءاللہ اور میں بھی روؤں گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑی دیر ان کے اسی فیض کے سہارے تھوڑی سی بات ان کی باتیں ہو جائیں۔ میرے عزیزو، زندگی کے مسائل کے سلسلے میں نے کل آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ آدمی جب زندگی کی گاڑی لے کے آگے چلتا ہے تو کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، شادی ہو گئی، جاب کر رہے ہیں، بچے پیدا ہو گئے، رشتہ دار، تعلقات، معاملات، دوست احباب، زندگی کی دوسری ضرورتیں، تفریح، مذہبی مصروفیتیں، اتنے حصے زندگی کے ہو جاتے ہیں، اتنے کام زندگی کے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس میں صحیح رہنمائی نہ ہو، اگر اس میں صحیح گائیڈنس نہ ہو، اگر اس میں کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو تو آدمی کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے، بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ہی گزارش کی تھی کہ مذہب نے اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہم کو جو سب سے زیادہ اہم چیز سیکھنے کو ملی ہے وہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اعتدال کو باقی رکھا جائے، بیلنس کو باقی رکھا جائے۔ میں نے کل کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی تقریب میں والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کی اہمیت کی گفتگو سنیں اور اس سے تب متاثر ہو جائیں کہ بیوی کے حقوق کو کاٹ کے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، یا کہیں زوجہ اور شوہر کے حقوق کی تقریر سن لیں یا کتاب میں کچھ پڑھ لیں، کوئی روایت پڑھ لیں تو اب ادھر اتنے متوجہ ہو جائے کہ ماں باپ کرانے لگ جائیں۔ کہیں اگر ہم نماز اور روزے اور عبادت اور مجلس میں شرکت اور دعا میں جانا اور مذہبی پابندی اس کی اہمیت کی طرف اتنے متوجہ ہو جائیں کہ دوسری طرف جو زندگی کے دوسرے ضروریات ہیں ان سے غافل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں میں نے جو باتیں کہی تھی اس میں سے ایک بات اور آپ کی خدمت میں اپنے نوجوانوں کو تاکہ دماغوں میں بات بیٹھ جائے کہ ہمیں زندگی میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا ہے، نہ خالی دنیا کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ خالی آخرت کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ خالی تعلقات کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ خالی رشتہ داریوں کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ خالی معنویت کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ خالی مادیت کے پیچھے دوڑنا ہے۔ ان سارے معاملات میں اعتدال کر کے چلنا ہے، بیلنس رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیلنس اور زندگی میں اعتدال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے نیکی میں بھی بیلنس رکھنے اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ خیرات کرنے کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں جو خیرات بھی کرنے چلتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ زندگی میں اعتدال کی کتنی اہمیت ہے۔ دو سیرت معصومین سے، کردار محمد و آل محمد سے، تعلیمات اہل بیت کے دو چھوٹے چھوٹے نمونے مجھ سے سن لیں، ایک صلوات اس سے پہلے بھی۔ میں یہ باتیں ذرا وقت لے کے اور تاکید اس لیے ان پہ کر رہا ہوں، یہاں ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرما ہے، پوری دنیا میں بیماریاں بڑھی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں،
اب تک کا سلسلہ علاج تھا کہ بیمار ہو تو آئے ڈاکٹر کے پاس، دوا لے ٹھیک ہو جائے۔ اب دنیا نے یہ طے کیا ہے، اب کے مطلب آج کل نہیں، اب یہ طے کیا ہے کہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ بیمار ہو، بیماری کو روکنا ہے، ان بنیادی جگہوں کو تلاش کرنا ہے جہاں سے بیماریاں نکل رہی ہیں انہیں ختم کرنا، بیمار ہو کے ٹھیک کرنا۔ بیماری آئے تو اس کا علاج کرنے سے فائدہ نہیں ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ بیماری آنے ہی نہ پائے، اس لیے کہ بیماری آ جائے گی، ایک تو آنے کے بعد کہاں تک کنٹرول کرے گا، دوسرے آنے کے بعد نقصان جو پہنچانا ہو تو پہنچا ہی دے گی۔ تو بات یہ صحیح ہے بالکل، ایک ہے زندگی بگڑنے کے بعد اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ایک ہے بنیادی زندگی کے اصول پہلے سے سیکھ لینا تاکہ زندگی بگڑنے ہی نہ پائے۔ تعلقات خراب ہو تو کیسے ٹھیک کریں؟ مولانا صاحب کے پاس میاں بیوی دونوں پہنچ رہے ہیں کہ ہم زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، دو ننھے ننھے بچے ہیں، طلاق کی نوبت ہے، مولانا ذرا کچھ سمجھائیے ہم لوگوں کو، بزرگ آ رہے ہیں، بھائی ساتھی آ رہے ہیں، انہیں ٹھیک کر دیے، نہیں یہ نوبت ہی نہ آنے پائے۔ مذہب یہیں سے روکتا ہے، ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، اگر ان تک پہنچتے تو مسائل پیدا نہ ہوتے ہیں۔ زندگی کے بنیادی اصولوں میں ایک گفتگو میں نے جو کل کی تھی اس کے دو چھوٹے نمونے سیرت معصوم سے سنانا چاہتا ہوں کہ اعتدال اور بیلنس انتہائی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان مثلا کچھ کھیل کا شوق ہے، مذہب پابندی نہیں لگاتا، مجھے وقت ملا تو آج ہی روایت سناؤں گا آپ کو اہل بیت کی، لیکن بیلنس نہ بگڑنا چاہیے، اتنا نہ لگ جائے اس پر کہ دوسری کوئی ذمہ داری آپ کی چھوٹ جائے۔ کچھ کو دوسرا مثلا اتنا ہر وقت مذہبی مشغولیات میں لگے ہیں کہ بچوں کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہے ہیں، یا بچوں کو بھائی ان کو تفریح کرانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکلنا، دونوں پہلو میں کہہ رہا ہوں۔ مذہب بالکل اعتدال کی بات کرتا، نیکی میں بھی بیلنس کی بات کرتا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی ان ھذا الدین متین، اے علی اللہ کا جو یہ دین ہے یہ بڑا بیلنس دین ہے، اور اللہ نے جس میں گنجائشیں رکھی ہیں، جو اس میں نرمی رکھی ہے، اس نرمی کو کام میں لاؤ۔ اس کے بعد مولا سے جملہ پیغمبر خدا نے کہا اے علی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت تم کو ناگوار گزرنے لگے۔ یہ ایک طریقے گفتگو ہوتا ہے، کہنا کسی سے ہوتا ہے، درمیان میں کسی کو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی اس طرح سے بہت باتیں کی ہیں، پیغمبر سے کہیں براہ راست، لیکن وہ بات کہی ہے جو پیغمبر سے کہنے کی نہیں تھی، پیغمبر کی امت سے کہنے کی تھی۔ رسول اللہ بھی بات علی سے کہہ رہے ہیں، مگر انہیں بات علی سے نہیں کہنا، علی کے شیعوں سے کہنا ہے۔ تو جو سربراہ اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت تم کو کھلنے لگے، بری لگنے لگے۔ کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تب ہو سکتا ہے جب آدمی زبردستی، ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے کہ نہیں یہ اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہے، زبردستی اپنے ساتھ کرے۔ تو جب آدمی زبردستی کرنے لگتا ہے، مولا کائناتی کا جملہ ہے، یہ تو رسول اللہ کا جملہ ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ ہر انسان کے نفس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک جب اس کے دل اور نفس میں اقبال یعنی آگے بڑھنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی طاقت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک جب اس کے نفس، اس کے قلب اور دل پر ادبار یعنی پیچھے ہٹنے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا جب تمہارے اندر امنگ ہو، جب تمہارے اندر جذبہ ہو، جب تمہارے اندر آگے بڑھنے کی جی چاہ رہا ہو، تو اس وقت واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی انجام دو۔ لیکن جب تمہارے اندر سستی ہو، جب تمہیں زیادہ للک تمہارے اندر نہ ہو، زیادہ جذبہ نہ ہو، تو اس وقت صرف فرائض پر اکتفا کرو۔ مولا نے کہا صرف واجبات کو انجام دو، زبردستی نہ کرو اپنے ساتھ مستحبات کو انجام دینے کی۔ مولا نے اسی لیے کہا، یہ بھی بتا دیا کہ چاہے کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، واجب کو چھوڑنے کی گنجائش زندگی میں نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اپنے ساتھ زبردستی کی تو ایک دور وہ ہوگا جب مستحب بھی تم سے نہیں چھوٹے گا، پھر ایک دور وہ بھی آ سکتا ہے جب تم واجبات کو بھی چھوڑ بیٹھو۔ ہمارے نوجوانوں میں آپ کو اکثر ایسے دیکھنے کو مل جائیں گے کہ ایک دور وہ ہے کہ ہر مجلس، ہر مسجد، ہر عزاداری، ہر تقریر، ہر دعا، ہر مذہبی پروگرام میں ہمیشہ دکھائی دے رہے ہیں، اور معلوم ہوا
یہ کیوں ہوتا ہے؟ ریئیکشن ہوتا ہے. ریئیکشن سے مذہب بچانا چاہتا ہے. کا ریئیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے بیلنس چھوڑا, تم نے اعتدال کو چھوڑا ہے. دوسری روایت جو آپ کو سنانا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے ایک صلوات اور بھیج دے. اپنے پوری زندگی کے اصول ہیں, میں نمونے صرف پیش کر رہا ہوں کہ جب نیکیوں میں بھی بیلنس کی بات ہے تو پھر دوسری چیزوں میں تو ہونا ہی ہونا ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے. امام نے فرمایا کہ میری نوجوانی کی عمر تھی اور ہم اپنے بابا کے ساتھ مکے گئے تھے. تو مکے میں جو اعمال ہیں, عمرہ یا حج جو بھی ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں یہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو وہاں کے مستحب کاموں میں ہے, مسجد الحرام میں جانا, وہاں نماز پڑھنا, وہاں تلاوت کرنا, وہاں دعا پڑھنا, کعبے کو دیکھنا, ان سارے کاموں کے درمیان ایک بہت زیادہ ثواب کا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا. تو امام نے فرمایا کہ میری نوجوانی کی عمر تھی, چھٹے امام, میری نوجوانی کی عمر تھی اور میں طواف خانہ کا, ظاہر کہ نماز پڑھنا آسان ہے, اپنی جگہ کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں. طواف کی پوزیشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ کبھی کبھی کتنا رش ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہی طواف میں ایک گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے. تو آسان عبادت نہیں ہے, چلنا تو ہے ہی ہے بہرحال, اور کبھی کبھی بھیڑ بھاڑ میں رکاوٹوں میں کچھ چلتے پستے ہوئے چلنا اور مشکل ہوتا. امام نے فرمایا کہ میں بہت طواف کر رہا تھا, طواف میں اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے تھا. تو 5ویں امام نے کہا کہ بیٹا, اے میرے نور عین, جتنی تم زحمت کر رہے ہو عبادت میں, اس سے تھوڑی کم کر دو. مجھے اگر آپ اجازت دے تو یاد دلا دوں, اسی سے ملتا جلتا جملہ قرآن کریم میں بھی سنائی دیتا ہے جب اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا تھا, اے پیغمبر اپنی عبادت تھوڑی کم کر دیجیے, کردار کو کردار سے ملا لیجیے. زمانے بدل جاتے ہیں, دور بدل جاتے ہیں, لیکن کردار نہیں بدلا کرتا. کہ بیٹا جتنی تم زحمت کر رہے ہو اسے تھوڑا سا کم کر دو. اس کے بعد جو جملہ 5ویں امام نے فرمایا وہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے. امام نے فرمایا کہ بیٹا, اللہ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی زحمت کو بھی بڑے اجر کے ذریعے قبول کر لیتا ہے. تو میں نے یہ روایت صرف آپ کو اس لیے سنائی کہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں حتیٰ کہ عبادتوں کے مرحلے میں بھی ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں وہ اعتدال پیدا کرتے ہیں. سارا شوق اور سارا جذبہ, ان کے ہاں کبھی کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے, ان کے ہاں لباس پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے, ان کے ہاں گھر بنانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ وہاں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. وہاں ایک ہی چیز ہے جس میں وہ اپنے وجود کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں, وہ عبادت الہی. تو وہاں بھی اعتدال کی اتنی حیثیت ہے کہ وہاں بھی اس اعتدال کے سبق کو دیتے ہوئے امام دکھائی دیتے ہیں. تو ایک چیز جو ہماری زندگی کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اپنے زندگی میں بیلنس پیدا کرنا ہے. جو ہماری زندگی کے کل کام ہیں ان کو بیلنس دینا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنا. وقت ختم ہو گیا ہے, باقی گفتگو اس موضوع پر کل کروں گا انشاءاللہ. لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کو سے ہم کو جو نعمتیں ملی ہیں, ان نعمتوں میں بہت قیمتی چیزوں میں سب سے پہلی چیز تو دین ہے. دین سے اونچی کوئی چیز نہیں, اس سے زیادہ ویلو والی کوئی چیز نہیں. اس کے بعد جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جان ہے. کہتے ہی ہیں جان ہے تو جہان ہے. بھئی زندگی ہے تبھی تو سب کچھ ہے. زندگی ہے تبھی مکان بنے گا, زندگی ہے تبھی گاڑی خریدیں گے, زندگی ہے تبھی تفریح کریں, جو کچھ بھی ہے. لیکن یہ زندگی اللہ کی طرف سے لمیٹڈ ملی ہے. ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے, لیکن اسے معلوم ہے کتنی ہے. اور ہمیں بھی اندازہ تو ہے یہ کتنی, 100-200 سال کے درمیان تو معاملہ ہے نہیں, 60-70 سال کے درمیان بات ہے. 60 میں نہ گئے 70 میں چلے جائیں گے, 70 میں نہ ٹپکے 80 میں. پکے عام ہیں, کسی دن بھی ٹوٹ کے گر سکتے ہیں 60 کے بعد. روایات بھی بتاتی ہیں 20 سال سے لے کے 90 سال تک کی عمر کے مرحلوں کے لیے ہدایات بھی ہے. جو جس عمر کی زندگی کے جس منزل میں ہو وہ کیسے کیریکٹر کو اپنائے اور کون سی کمی اس اسٹیج میں زندگی کی پیدا ہوتی ہے. آج اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن میں اس وقت صرف بات کو خود مکمل کرنے کے لیے جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جاب بھی کرنا ہے,
ہمیں بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے، ہمیں بیوی کے ساتھ وقت بھی دینا ہے، ہمیں ماں باپ کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں رشتہ داریاں بھی نبھانا ہے، ہمیں تعلقات بھی نبھانا ہے، ہمیں عبادت پروردگار بھی کرنا ہے، ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں تعلقات بھی باقی رکھنا ہے۔ نہ جامع زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب کو کیسے سلیقے سے پیدا بسر کیا جائے، اس کے لیے اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے۔ اور معصومین کے تعلیمات سے جو دوسرا انتہائی کام آنے والا سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے وقت کو ٹھیک سے کاموں کے بیچ تقسیم کرنا۔ وقت کو ٹھیک سے کاموں کے بیچ تقسیم کرنا۔ اس سلسلے میں میں اس وقت صرف ایک فقرہ ایک روایت آپ کو سنا کے تعلیمات اہل بیت سے اور بات کو ختم کروں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا دیکھیں ہماری زندگی شروع ہوتی ہے تو ایک اگر زندگی کو تقسیم کیا جائے، ایک ہماری پرسنل لائف ہے، اس کے بعد ایک ہم ہیں اور ہمارے ارد گرد وہ سارے انسان ہیں جن کے درمیان ہم پیدا ہوئے، ایک ہم ہیں اور ہمارا وہ مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک ہم ہیں اور ہماری زندگی کی وہ ضرورتیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے، ایک ہم ہیں اور ہماری وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اور لذتیں ہیں جو بنائی ہمارے لیے گئی اور جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، فطرت کا ہمارے تقاضا ہے۔ تو یہ انسان اگر ہم غور کریں تو ایک ہمارا رشتہ ہمارے مالک سے ہے، ایک ہمارے رشتہ ان سارے انسانوں سے ہے جن کے درمیان ہم جی رہے ہیں، ایک مسئلہ ہماری زندگی کا ہے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو حاصل کرنا اور پورا کرنا، اور ایک مسئلہ زندگی کا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اور جن لذتوں کو پیدا کیا ہے ان نعمتوں اور ان لذتوں تک اپنے آپ کو پہنچانا اور انہیں ان سے فائدہ اٹھانا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ اس حدیث کو سنیں میرے جوان اور کوشش کریں کہ یاد رکھیں کہ تم اپنے وقت کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان کام یہ بھی ہے کہ پہلے صلوات زور سے پڑھیں تاکہ تم اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک اپنے اور اپنے مالک کے درمیان رابطے کے لیے، دوسرے اپنے اور دوسرے انسانوں کے درمیان تعلقات کے لیے، بیوی بچے اعزاء احباب ماں باپ دوست پڑوسی ہم وطن کاروبار کے ساتھی نوکری کے دوست سب اس میں شامل ہوگا کا ایک اپنے اور اپنے مالک کے درمیان رشتے کے لیے، اس کا نام ہے عبادت۔ امام نے فرمایا کہ وقت ایک حصہ معین کرو کہ جو تمہارا مالک ہے اسی نے تو سب کچھ دیا ہے تم کو، اس سے رشتہ تو نہ توڑو، اگر پانے کے بعد اب اس کی کوئی ضرورت نہ رہ گئی ہوتی تو توڑ لیتے رشتہ، لیکن جیسے ملنے میں اس کے محتاج تھے ویسے ہی باقی رہنے میں بھی اسی کے محتاج ہو۔ یہ آنکھوں کو روشنی دی اس کے محتاج تھے، وہ نہ دیتا نہ ملتی، یہ آنکھوں میں روشنی رہے اسی کی محتاج ہے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر وہ کنیکشن کاٹ دے لائٹ غائب، کانوں کو سننے کی طاقت دی تو اس کے محتاج تھے، ہمارے پاس کہاں تھی، یہ باقی رہے تو اس کے محتاج ہے۔ تو جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہے، اور اب جو میرے پاس آ گیا وہ میرے پاس رہے اس کے لیے بھی اس سے رابطہ ضروری ہے، اور سب چھوڑ دیجیے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا، اور احسان کوئی کرے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ احسان جس کا ہو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ شرافت اور آفت ہمارے پاس نہیں چلیے، لیکن کم سے کم جو نعمتیں ہیں ان کو باقی رکھنے کی ضرورت تو ہے، تو جہاں سے نعمتیں اس سے رشتہ کیسے توڑ دیں گے؟ لہذا کہ ایک اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان رابطے کے لیے وقت رکھو زندگی میں، اور اس کا نام ہے عبادت۔ اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا کہ اپنے اور دوسرے انسانوں کے درمیان رابطے کے لیے رکھو، اس کا نام ہے معاشرت۔ ایک وقت نکالو عبادت کے لیے، ایک وقت نکالو معاشرت کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ضرورت مند ہو، تمہیں مکان چاہیے، تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے، تمہیں لباس چاہیے، تمہیں کھانا چاہیے، نہ جانے زندگی کی کتنی ضرورتیں ہیں، تو ان ضرورتوں کو آسمان سے نہیں اترنا ہے، یہ ضرورتیں تمہیں خود محنت کر کے حاصل کرنا پڑیں گی۔ لہذا ایک وقت زندگی کا رکھو ان ضروریات حیات کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام ہے معیشت۔ فرمایا ایک وقت رکھو عبادت کے لیے، ایک وقت رکھو معاشرت کے لیے، ایک وقت رکھو
معیشت کے لیے، اس کے بعد اس کریم پروردگار کے، اس آسان مذہب کے، اس کریم آقا کا جملہ سنیے، فرمایا عبادت کر لی، ایک وقت اس پہ لگا دیا، لوگوں سے رشتے برقرار کر لیے، معاشرت، لوگوں سے دوست احباب عزیز رشتے دار سب کچھ کر لیا، شادی بیاہ میں بھی شریک ہو لیے، جنازے میں بھی پہنچ گئے، بیمار کی عیادت بھی کر لی، کوئی بھی پروگرام ہوا اس میں پہنچ گئے، بیوی بچوں کو بھی گھما دیا، سب کچھ کر لیا، یہ وقت تم نے نکال لیا، یہ بھی ایک ڈیوٹی کر لی نا تم نے، ڈیوٹی کی، تم کو کیا ملا؟ عبادت کی تو ایک ڈیوٹی کی، روزی کمائی تو ایک ڈیوٹی کی، ابھی تک سب ڈیوٹی کرتے رہے ہو نا۔ فرمایا ان 3 ڈیوٹیوں کے کرنے کے بعد ایک وقت نکالو، اللہ نے اس زمین پر جو حلال لذتیں رکھی ہیں، پھر میں جملہ دوہراؤں، صرف لذتیں نہیں کہا، مزے نہیں کہا، خالی لذت صرف منہ کے مزے کا نام نہیں ہے، لذت دنیا نہ جانے کتنی قسمیں ہیں، لیکن اس میں حلال کی قید لگی، بس ایک قید کے ساتھ، اللہ نے اس زمین میں جو حلال لذتیں رکھی ہیں ان حلال لذتوں کے استعمال کے لیے بھی اپنی زندگی میں وقت نکالو۔ اس کے بعد عجیب جملہ امام نے کہا اور کہا سنو، یہ جو تم حلال لذتوں سے استفادے کے لیے وقت نکالو گے، یہی وقت تمہیں باقی 3 ڈیوٹیز کے پورا کرنے کی طاقت دے گا۔ کتنا آسان یہ مذہب ہے کہ لذتیں اٹھاؤ تاکہ عبادت کر سکو، نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو تاکہ روزی کما سکو، نعمتوں اور لذتوں سے استفادہ کرو تاکہ انسانوں کے درمیان تمہارے رشتے برقرار رہ سکیں۔ میرے عزیزو، بیلنس کے ساتھ ساتھ اس تقسیم وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کو تقسیم کرنا۔ اب اس کے بعد کب، کہاں، کس شعبے کو کتنا وقت دینا درکار ہے، یہ انسانی زندگی کے حالات اور اس کی زندگی کے تقاضوں کے تحت ہے۔ ان 4 قسموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے وقت کو 4 حصوں میں بلیڈ سے اور چاقو سے کاٹ دیا جائے کہ 6 گھنٹے تو ہمیں نماز، روزہ اور قرآن اور تلاوت اور یہ سب کرنا ہی، اور 6 ہی گھنٹے جاب کرنا ہے۔ مولانا نے زندگی مشکل کر دی تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، اس روایت کا یہ مطلب نہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کو اب کیسے کرنا ہے، یہ انسانی شعور، انسانی سمجھ اس وقت کے حالات، اس وقت کی ضرورتوں اور تقاضوں کے تحت ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی فریضہ چھوٹنے نہ پائے اور دین کی کوئی مخالفت ہونے نہ پائے۔ اپنے دل کو دبانا پڑے، اپنے نفس کو کچلنا پڑے، اپنی آرزوؤں پہ پانی پھیرنا پڑے، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑے، لیکن ان کے ہدایات اور ان کے تعلیمات کے خلاف ہم کو نہیں جانا ہے۔ میں نے اپنی جملے اس لیے دوہرائے مجلس کے اختتام پہ کہ آج جس کا تذکرہ ہونا ہے اس کردار کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ وہ عباس جس کے وجود کی تمنا علی کے دل میں آئی ہے تو اس لیے کہ کوئی بہادر گھرانہ معلوم ہو جائے، جس بہادر گھرانے سے ایسا بچہ مجھے ملے کہ جو کربلا میں میری جگہ حسین کے ساتھ لڑ سکے۔ یعنی علی عباس کی تمنا نہیں کر رہے تھے، علی کربلا میں علی کو ڈھونڈ رہے تھے، کربلا کے علی کی جستجو تھی علی کو۔ کربلا کے علی تھے عباس، جنہیں ساری زندگی قدم قدم پہ ہر بزرگ نے ہمیشہ ایک ہی بات بتائی، تم کیوں آئے ہو اس دنیا میں، تم کیوں آئے ہو اس دنیا میں، تم کیوں آئے اس دنیا میں۔ جب حضرت ام البنین مولا علی کے گھر میں آئی ہیں تو جو انداز لے کے آئی تھی وہ کیا تھا؟ جو گھر میں بچے ہیں حسنین، ان کو ان کی ماں بن کے نہیں آئی تھی، انداز ایسا تھا جیسے کنیز کوئی گھر میں آئی۔ اور جو حضرت عباس کو پالا ہے تو پالنے کا انداز کیا تھا؟ یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے بھائی نہیں ہو، تم ان کے غلام ہو۔ تو جسے ساری زندگی اس طرح پالا گیا ہو کہ کربلا میں تمہیں حسین کے لیے لڑنا ہے، کربلا میں تمہیں حسین کے لیے لڑنا ہے۔ ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ شب عاشور جناب زہیر اور جناب عباس کے درمیان جو گفتگو ہوئی تو زہیر چھوٹے سے لشکر کو بھی دیکھ رہے تھے، یزید کے بڑے لشکر کو بھی دیکھ رہے تھے، اور زہیر یہ بھی جانتے ہیں کہ عباس کے بازوؤں میں کون سی قوت ہے، یہ وقت کے علی ہیں۔
عباس کو یاد دلا دیا تھا زہیر نے صرف کہ تمہیں پتا ہے سردار لشکر حسین کہ تمہارے بابا علی نے تمہارے لیے دل میں جو تمنا پیدا کی تھی وہ کیوں؟ اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ کسی ایسے خاندان کی خبر دو کہ جہاں بہادری پائی جاتی ہے۔ اس تذکرے کی یاد دلاتے ہی عباس نے انگڑائی لی تھی، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، رکابوں میں پیر تھے، صرف انگڑائی لی تھی تو رکابیں ٹوٹ گئی تھی۔ مگر ہائے وہ شیر جو ساری زندگی ایک تمنا لے کے جیا تھا، مجھے کربلا میں لڑنا ہے، مجھے کربلا میں لڑنا ہے۔ کربلا میں سب کو لڑنے کی اجازت ملی، اجازت نہ ملی تو اس شیر کو نہ ملی۔ بڑا آسان تھا عباس کے لیے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لشکر یزید میں ڈوب جانا اور ٹکڑے ہو کے زمین پہ پامال ہو جانا۔ بڑا مشکل تھا عباس کے لیے قاسم اور محمد کے لاشوں کو اٹھانا۔ وہ عباس جس کی بہادری سب جانتے تھے، مگر یہ بات بھی دنیا جانتی ہے کہ جتنا ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے کوئی نہیں پہچانتا۔ ماں کیسا سمجھتی تھی اپنے لال کو، اپنے شیر کو۔ شہادت ابو الفضل کے بعد جب خبر شہادت مدینے پہنچی ہے، ام البنین جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، ان کا نام فاطمہ ہے لیکن ام البنین کہلاتی تھی بیٹوں کی ماں، اس لیے کہ 4 بیٹے تھے ان کے، جس میں حضرت عباس سب سے بڑے تھے اور ان سے 3 بھائی، تینوں چھوٹے تھے، اور حضرت ابو الفضل عباس کا ایک انتہائی درجے کا عظیم اقدام یہ تھا کہ اپنے تینوں بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیجا اور ان کی لاشیں اٹھا کے، چاروں بیٹے ام البنین کے شہید ہو گئے تھے۔ جب کوئی اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین کو ام البنین کہہ کے پکار لیتا تھا تو تڑپ کے کہتی تھی اب مجھے ام البنین کیوں کہتے ہو؟ وہ میرے شیر کا نام رہے کہ جن کی میں ماں ہوں۔ نجوم اللہ، ماں سے زیادہ اپنے بچے کو کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے شہادت ابو الفضل میں تذکرہ سنا ہے کہ آخری حملہ جو ظالم نے کیا تھا وہ یہ کہ آپ کے سر پہ گرز مارا تھا۔ گرز سمجھتے؟ لوہے کا بہت وزنی گولا جو کسی پہ صرف چھوڑ دیا جائے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ پوری طاقت سے اس عباس کے سر پہ مارا گیا تھا، اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ جب شہادت کی تفصیل ام البنین تک پہنچی تھی تو اس کے بعد جناب ام البنین نے ایک سوال کیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرے لال کے سر پہ گرز پڑا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہو اور کوئی اس کے نزدیک آ کے اس کے سر پہ گرز مارے۔ پھر خود ہی کہتے تھے ہاں مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے لال عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ عجیب عجیب جنگ لڑی عباس نے، لڑنے کی اجازت نہیں ہے، صرف پالی لانے کی اجازت ہے۔ صبح سے جب جنگ شروع ہوئی ہے، سردار لشکر حسین ہے یہ شیر، علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا، چل میں اور ایام رضا ختم ہو رہے ہیں، شب شہادت نزدیک، شب عاشورہ نزدیک آ گئی، آج 8 محرم کی شب ہو گئی، صرف 3 دن ہمارے پاس رہ گئے، ہم اپنے مولا کا ماتم کر سکے نہ کربلا والوں کا ماتم کر سکے۔ صبح سے جب سے جنگ شروع ہوئی، سردار بنا کے علم ہاتھوں میں دے دیا۔ جب کوئی مجاہد میدان جنگ کی طرف جاتا ہے اور اس کی لاش آتی ہے تو عباس آگے کہتے ہیں مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اور ہر مرتبہ سید الشہداء ایک جملہ کہہ دیتے ہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دیتے؟
لاشوں پہ لاشیں آتی رہی، عباس کی بے چینی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ قاسم ابن کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ کے لے آئے دونوں چچا۔ اب عباس نے پھر ہاتھ جوڑے، مولا میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ حسین نے پھر وہی جملہ کہا، بھیا تم میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ عباس نے سر جھکا کے عجیب و غریب جملہ کہا آقا اب وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ میرا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ حسین خاموش ہے۔ اسی لمحے خیموں سے ننے بچوں کی التش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آواز آئی، اور حسین نے کہا بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کرو۔ عباس کو چھوٹا سے موقع ملا ہے، جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت ملی ہے، علم لیا، مشکیزہ لیا، ہاتھ میں بعض روایت کے ایک چھوٹا سے نیزہ لیا، لڑنے تو نہیں جا رہے ہیں، پانی لینے جا رہے ہیں۔ خیموں میں پہنچے، سامان فراہم کیا، بتیجی مل گئی، چچا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا تمہارے لیے پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، تمہارے لیے پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے خیمے کے سارے بچوں کو آواز دی، خیموں میں تڑپتے ہوئے سارے بچوں کو آواز دی، اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہ چیخے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا، ہاتھ میں لے کے چلے، ننھے ننھے بچوں نے حلقے میں لے کے اپنے چچا کو رخصت کیا۔ حسین نے خدا حافظ کہا، زینب نے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیا۔ عباس پہنچے ترائی کے کنارے پر، دو تین لمحے سن لیں صرف، انشاءاللہ روئیں گے، دو تین لمحے ترائی تک پہنچے، لشکر کو کاٹا، ترائی تک پہنچے، فرات کے کنارے پہنچے، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لے کے پھینکا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم پیاسے ہیں اس لیے لیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ حسین بھی پیاسا ہے پانی پھینک دیا۔ لشکر کے اندر واپس پلٹے، مشکیزہ ہے، مشکیزہ ساتھ ہے، علم بھی ہاتھ میں ہے، جنگ لڑتے ہوئے، دونوں دشمنوں پہ حملہ کرتے ہوئے، کنارے لگاتے ہوئے عباس تیزی سے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمر عاص نے ایک مرتبہ عمر سعد ایک مرتبہ آواز دی، عمر سعد نے کہا اگر حسین کے خیموں میں پانی پہنچ گیا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، کوئی صورت کرو پانی نہ پہنچنے پائے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کے نزدیک آ جائے۔ یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ وہی ہے جو صفین میں آیا تو دنیا سمجھی تھی علی آ گئے ہیں، وہی عباس کربلا کے میدان میں ہے، بکھرا ہوا شیر ہے، خیموں کی طرف روانہ ہے۔ ایک مرتبہ سازش رچی گئی، ایک کھجور کے پیڑ کے پیچھے ایک ظالم تلوار لے کے چھپ گیا۔ عباس جب پہلو سے گزرے، عباس کے ہاتھ میں تلوار پڑی، ایک ہاتھ میں علم، ایک میں مشکیزہ، جلدی سے عباس نے دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، تھوڑی دیر اور آگے بڑھے تھے کہ دوسرا ہاتھ بھی تن سے جدا ہو گیا، اب علم تو نہ رک سکا، مگر عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، بس مجھے کسی طرح سے خیموں تک پہنچا دے، میں اپنی بیٹی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں، میری بچی پیاسی ہے، پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا کہ ظالموں نے اب بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ نزدیک آئے، ایک بار دور سے نشانہ لے کے مشکیزے پہ تیر مارا، تیر مشکیزے میں پیوست ہوا اور قلب عباس کو بھی توڑ دیا، پانی بہا۔ عباس نے گھوڑے کے رخ خیموں کی طرف سے دوبارہ فرات کی طرف موڑ دیا، بغیر پانی کے خیمے میں نہ جائیں گے۔ ظالم نے ایک مرتبہ پشت سے سر پہ گرز مارا، زمین پہ آ گئے عباس، بڑی آسانی سے کہہ دیا میں نے یہ جملہ، سن لیا آپ نے۔ ارے بلندی سے بستی پہ کوئی گرے تو ہاتھوں کو ٹیک کے سہارا لیتا ہے۔ زمین پہ آ گئے عباس، آقا آخری سلام، حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے، پہلے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ ملے، لبوں پہ برسیا، کمر ٹوٹ گئی بھیا، کمر ٹوٹ گئی بھیا۔ پہنچے عباس
ماں نے سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، بھیا کیا حال ہے؟ کہا آقا زندگی کے آخری لمحات ہیں، بس ایک تمنا پوری کر دے۔ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے، آقا یہ آنکھ کا خون پاک کر دیجئے تاکہ جاتے جاتے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ حسین نے خون پاک کیا، عباس نے نگاہ ڈالی صورت حسین پر، ایک مرتبہ عباس کی بات پوری کر دی حسین نے، ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، بس ایک خواہش میری پوری کر دو۔ بھیا تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہہ کے پکارا، ایک بار بھائی کہہ کے صدا لے لو۔ عباس کے لبوں پر ایک مرتبہ بھائی کی صدا آئی، بوڑھے بھائی کی آغوش میں جوان بھائی نے دم توڑ دیا، وصیت بھی کر دی میری لاش کو لے کے نہ جائیے گا، ایک علم بچا ہے۔ حسین علم لے کے خیموں میں پہنچے، سکینہ دوڑی، میرا چچا آ گیا، میرا چچا آ گیا، مگر علم تھا، علمدار نہ تھا، ننھے ننھے بچے جمع ہو گئے، مری کریا ماتم شروع ہو گیا، علم آیا ہے۔